میں 4 سال سے یونیورسٹی میں تھا، مگر ایک بار بھی وہ میرے ساتھ بے تکلف نہ ہوئی۔ نہ کبھی میں نے کوشش کی، نہ شاید اس نے۔ وہ امیر اور پڑھے لکھے گھرانے سے تھی، مگر نہ کوئی شوخی، نہ اوچھاپن، نہ دکھاوا، نہ بڑھاوا۔ کپڑے انتہائی سادہ اور گفتگو باادب۔ وہ کسی صورت ایک ماڈرن گھرانے کی لڑکی نہ لگتی تھی۔ عجیب رشتہ تھا ہم میں خاموشی کا، اسے سہنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں اس کے سامنے کھڑا ہونے کا متحمل نہ تھا۔ ساری رات سوچ سوچ کر بھی ایک لفظ کہہ پانا مشکل تھا۔ میرے لیے میری اس بے بسی کا حل صرف راہ فرار تھا۔ اسی کے سہارے 4 سال گزارے۔ آخری سال تھا، میں اپنے ایک دوست کے ساتھ گراؤنڈ سے گزر رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑی تھی۔ آج میرا راستہ بدلنے کا ارادہ یہ دیکھ کر بدل گیا کہ اس کے گرد کلاس کے لڑکے اور لڑکیاں جمع تھے، جیسے چاند تاروں میں۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، جیسے ایک بچہ کسی کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے۔ سہمی ہوئی روتی صورت دیکھ کر میرا دل زور زور سے رونے کو چاہ رہا تھا۔ بے حد ضبط سے خود کو قابو کیا۔ دوست نے بتایا کہ اس کے والد صاحب اچانک یورپ میں وفات پا گئے ہیں۔ لوگ اس کے دکھ کو دیکھ رہے تھے اور میں اسے۔ میرا دل بھی اس وقت پھوٹ پھوٹ کے رونے کو چاہ رہا تھا۔ میں ہمت کر کے اس کے پاس جا کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ میں مشکل سے پاؤں پر کھڑا رہ پا رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس سے اظہار افسوس کرنے کے لیے منہ سے لفظ نکالا ہی تھا کہ اس نے سر میرے کندھے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اب اس کی آواز میں ڈر کی بجائے دکھ جھلک رہا تھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میری اس کی نظر میں کیا اہمیت ہے۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو چھلک آئے تھے، مگر میں اسے دلاسا نہ دے سکا۔ وہ کافی دیر روتی رہی اور پھر چپ کر گئی۔ مجھے احساس تک نہیں تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ اس نے روتے ہوئے ایک دفعہ میری طرف پھر مڑ کر دیکھا اور سر نیچے کر لیا۔ 20 منٹ اس کا سر نیچے رہا اور وہ خاموش بیٹھی رہی۔ میری بس آنے کا وقت ہو گیا۔ میں چپ تھا، سارے راستے میں مدہوش رہا۔ مجھے اپنا کندھا بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ میں ساری رات سو نہ پایا۔ لال آنکھوں سے صبح یونیورسٹی پہنچا۔ وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ میں 1 مہینہ جاتا رہا۔ جس دن میرا آف ہوتا اس دن بھی جاتا رہا، مگر وہ شاید اس کا آخری دن تھا۔ میرا اس دن کے بعد کبھی اس سے سامنا نہ ہوا۔ میں نے آخری سیمسٹر میں یونیورسٹی چھوڑ دی۔ میں آج تک سوچتا ہوں کہ وہ اپنے والد صاحب کی وفات پر رو رہی تھی کہ میری خاموشی پر۔ میرا کندھا آج تک وہ وزن محسوس کرتا ہے۔ وہ دن میں کبھی بھولا نہ بھول سکوں گا۔ زندگی بہت آسان ہے، سیدھی سادی بھولی بھالی، مگر کچھ لوگوں سے یہ بہت سخت امتحان لے جاتی ہے، توڑ جاتی ہے، ان کے راز فاش کر جاتی ہے۔ ہر صدی میں پچھلی صدی اور قصے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، مگر فرق یہ ہے وہ اپنے آپ کو تہوں میں چھپا کر رکھتے ہیں، تہوں میں چھپا کر رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں۔